السلام علیکم دوستو، ابھی کچھ دن پہلے اندرون سندھ جانے کا اتفاق ہوا۔ میری سندھ سے محبت اور ایک گہری وابستگی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں کی فضاؤں میں جو خوشبو ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ یہاں گزارا ہے۔ میں اپنی ذاتی زندگی کے تجربات بھی آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا۔ سندھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ان کی کلچر میں مہمانوں کے لیے بڑا خلوص اور تواضع ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ہاں مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے ایک دوست نذیر کی طرف گیا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے کچھ لوگوں سے ملنا تھا۔ نذیر کا اسٹیٹ کا کام تھا، اچھا آفس سیٹ اپ تھا۔ یار دوستوں نے بڑی مہمان نوازی کی۔ نذیر کا جو کیئر ٹیکر تھا میر افضل، بڑی خدمت کی اس نے ہماری، ساتھ ساتھ رہا۔ مجھے تو بوتل کا جن لگتا تھا، آواز دو اور حاضر ہو جاتا، چٹ پٹ جو کام بولو کر دیتا۔ یار دوست بیٹھے تو میرے چینل کا ذکر نکلا تو میر افضل کے بھی کانوں میں پڑ گئی، اور پھر اس نے مجھے جو شیئر کیا وہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ آج کی کہانی میر افضل کی کہانی ہے۔ یہ کہانی میر افضل کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 2002 کی بات ہے۔ میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے۔ کیڈٹ کالج لاڑکانہ کے پاس ہی میرا گاؤں ہے۔ حالات تھوڑے مشکل ہوتے جا رہے تھے، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، گزارا مشکل ہونے لگا۔ بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرنا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ تقریباً سب کا یہی حال تھا۔ میرا بہنوئی جگاڑ کر کے کراچی چلا گیا، اس کی آمدنی بن گئی۔ اب کی بات جب وہ چھٹی پر آیا تو اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیا۔ میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے آگے ابھی اور اخراجات کھڑے تھے۔ ہمارے یہاں تیسرا بچہ آنے والا تھا۔ میں کہاں سے پورا کرتا؟ میں نے ارادہ کر لیا۔ یوں بھی میرے والدین ساتھ تھے تو مجھے تھوڑا سکون تھا کہ وہ میرے پیچھے سے تمام معاملات دیکھ لیں گے۔ میں نے بہنوئی کے ساتھ رفتے سفر باندھا۔ کراچی آ کر مجھے 1-2 دن تو بہت ہی عجیب لگا۔ ہم ٹھہرے سیدھے سادے لوگ، کہاں یہ بھاگتا دوڑتا شہر۔ ہم جس جگہ رہ رہے تھے وہاں جگہ کی بھی بہت تنگی تھی۔ ایک کمرے میں 5 لوگ رہتے تھے۔ پہلے تو 15 دن تک میں بہنوئی کے ساتھ کام پر جاتا رہا۔ میرے بہنوئی نے بہت جگہ میری نوکری کی بات کی تھی، لیکن بات بن نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر ہمارے ہی روم میٹ یاسین کو کراچی یونیورسٹی میں نوکری کا پتہ چلا۔ وہاں کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی اور کچھ اسامیاں خالی تھی۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ اگر یہ نوکری مل جاتی تو ہمیں رہائش بھی وہی مل جانی تھی، اور پھر قسمت کام کر گئی۔ میری اور یاسین دونوں ہی کی بات بن گئی۔ یاسین کا بھی کوئی رشتہ دار یہاں کام کر رہا تھا۔ اس کی کوشش سے یاسین کو ایڈمن بلاک میں جاب مل گئی اور مجھے گیسٹ ہاؤس کا چارج ملا۔ ہم وہاں کے کیئر ٹیکر تھے۔ زندگی میں جہاں سکون ملا وہاں یہ بھی تھا کہ بڑی ہی ذمہ داری والی نوکری تھی۔ ہمیں نوکری کرتے 1.5 ماہ تو ہو گیا تھا۔ پہلی تنخواہ ملی تو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ پیسے گھر بھیجے اور کچھ بچا کر رکھ دیے۔ مجھے رہائش کے لیے کیبن گیسٹ ہاؤس کے ساتھ ہی مل گیا۔ کام تو میرا دن کا ہی تھا۔ صفائی سے لے کے ہر چیز کی مینٹیننس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ رات مجھے یہاں تھوڑی کوفت ہوتی تھی، دن میں تو بہت رونق ہوتی تھی، لیکن رات بہت عجیب ہوتی۔ گیسٹ ہاؤس میں کبھی مہمان ہوتے کبھی نہیں۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کیبن سے ایسے ہی باہر آ کر سگریٹ پینے لگ گیا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ عجیب تھا۔ گیسٹ ہاؤس کے سامنے والے ڈپارٹمنٹ میں ایسی روشنی ہو رہی تھی جیسے وہاں آگ لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ روشنی لمحوں میں غائب ہو گئی، اور پھر اندھیرا اور سناٹا سا چھا گیا۔ اتنی تیزی سے یہ سب ہوا کہ مجھے لگا شاید میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، لیکن یہ دھوکا نہیں تھا۔ میں دیہاتی آدمی تھا، اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے اور سنتے آئے تھے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، حصار کھینچا
اور جا کر سو گیا۔ میں نے جب یاسین کو یہ بات بتائی تو اس نے مجھ سے یہی کہا، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ یہاں پر اس کے سننے میں بھی آیا تھا کہ کچھ جگہیں ٹھیک نہیں ہیں، رات کو یہاں سائے دیکھے گئے ہیں۔ خیر یاسین نے خود کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھی دماغ میں یہ بات کوئی ایسی سوار نہیں ہوئی کہ میں اس کی پرواہ کرتا یا ٹول لیتا۔ رات کا کھانا میں اور یاسین اکثر ساتھ ہی کھا لیتے تھے۔ وہ میرے پاس آ جاتا یا میں اس کے پاس چلا جاتا۔ اس کا ایڈمن بلاک کافی فاصلے پر تھا، لیکن ہم دیہاتی لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ بھی ہے، ہمیں چلنے کو نہ ملے تو ہم بیمار ہو جائے۔ 2 دن سے یاسین کو بخار تھا، میں ہی اس کی طرف چلا جاتا۔ آج جب گیا تو اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی، تو میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پھر کافی دیر ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہیں سو جاؤ، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اپنے کیبن کو چھوڑ کر یہاں رک جاؤں۔ گیسٹ ہاؤس میری ذمہ داری تھا، میں وہاں کا مین گیٹ بھی لاک کرنا بھول گیا تھا، تو بس میں یاسین کے سوتے ہی وہاں سے نکل پڑا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سناٹے والا راستہ اور رات کا یہ پہر۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر اثار کر چکا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس طرح پیدل نہیں چل سکتا تھا۔ ایسے ماحول میں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس ایک بات کے علاوہ ابھی تک مجھے کسی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور میں نڈر بھی تھا۔ چلتے چلتے میں گیسٹ ہاؤس کے نزدیک پہنچ ہی گیا۔ میری نظر بلا ارادہ سامنے والے ڈپارٹمنٹ پہ گئی۔ شاید لاشعور میں کہیں جو میں نے دیکھا تھا وہ بات تھی۔ سامنے نظر پڑتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہاں ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور کی سیڑھیوں پر مجھے کچھ لڑکیاں جاتی دکھی، جبکہ ڈپارٹمنٹ پہ تو تالا پڑا تھا۔ اندھیرا، سناٹا، خو کا عالم۔ میں نے تالے کو دیکھا اور پھر اوپر دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے گردن اور اوپر کی تو میری نظر چھت پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہاں جانور نما کوئی مخلوق تھی۔ وہ اتنے آرام سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہی اس کی ہی جگہ ہو۔ مجھے اس کے واضح طور پر قد و خال تو نہیں دکھ رہے تھے، لیکن وہ جانور نما سا کچھ ہے یہ میں دیکھ سکتا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں پوری طرح اس سارے معاملے پر غور کر پاتا، ایک دم سگریٹ نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ میں اتنا محو ہو گیا تھا، مجھے خیال ہی نہ رہا۔ میں نے ہاتھ سے سگریٹ پھینک دی اور اپنے ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ لمحے بھر کے لیے میری نگاہ وہاں سے ہٹی ہوگی۔ اب جو دوبارہ نظر ڈالی وہ جانور اور وہ اوپر جاتی لڑکیاں، میرے سامنے سے جیسے وہ منظر ہی غائب ہو گیا، جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ آج مجھے ٹھر لگا، کیا یہ میرا وہم تھا یا میں نے حقیقت میں دیکھا ہے؟ میں سر جھٹکتا، آیت الکرسی پڑھتا آگے بڑھا۔ میں نے گیسٹ ہاؤس کے تالے ڈالے۔ آج گیسٹ ہاؤس خالی تھا۔ جبھی میں یاسین کی طرف آزادانہ چلا گیا۔ اگر مہمان ہوتے تو میں یہاں سے ہلتا بھی نہیں۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر میں اپنے کیبن کی طرف جانے لگا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی، بات سنو۔ میں چونک کر مڑا تو کچھ فاصلے پر ایک بوڑھے آدمی کو کھڑا پایا۔ عجیب بات تھی، یہ کہاں سے نمودار ہوا؟ میں نے بغیر ڈرے اس سے پوچھا، کون ہو بھائی، کیا کام ہے، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی سانس میں نے 2-3 سوال پوچھ ڈالے۔ اس نے بجائے میرے سوال کا جواب دینے کے جو بات بولی وہ عجیب تھی۔ وہ بولا، مجھے پینے کے لیے دودھ چاہیے۔ ایک پل کو تو میرے دل میں آیا منع کر دو، لیکن نہ جانے کیوں میں منع نہیں کر پایا۔ اس کے باوجود کہ وہ بوڑھا مجھے پراسرار لگا، لیکن میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اثار باندھا ہوا تھا۔ میں اندر دودھ لینے چلا گیا۔ میرے کیبن میں اسٹوو لگا ہوا تھا، میں وہیں چائے بنا لیتا تھا، اس لیے دودھ کے ڈبے میرے پاس ہوتے تھے۔ برتن میرے پاس کوئی خاص تو نہیں تھے۔ میں نے پانی کا کٹورا اٹھایا اور اس میں دودھ ڈال کر لے آیا۔ جیسے ہی میں باہر آیا، اس نے اپنی اسی بھاری آواز میں بولا، یا زمین پر رکھ دو۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کو نظر ٹھہرا کر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے جھکی نظر سے جھک کر کٹورا زمین پر رکھ دیا۔ وہ بولا، بات سنو لڑکے،
اس وقت اپنی جگہ پر رہا کرو، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ورنہ آنکھ کھلتے ہی بری خبر سنو گے۔ مجھے اب تک ڈر محسوس نہیں ہوا تھا، بس میں محتاط تھا، لیکن اس کے ان جملوں سے جیسے خوف کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں تیزی سے بنا پلٹے اپنے کیبن کی طرف دوڑ کر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی باہر سے جیسے کسی کے چنگھاڑنے کی آواز سنائی تھی۔ خوف تو تھا ہی، لیکن میں تجسس کے آگے مجبور ہو گیا اور میں جھک کر دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھنے لگا۔ کاش میں یہ نہ کرتا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے واقعی میرے ہوش اڑا دیے۔ جانور نما وہ مخلوق جو میں نے ڈپارٹمنٹ کی چھت پر دیکھی تھی، وہ دودھ پی رہی تھی۔ یہ وہی تھا، 100% وہی تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھ پر جو ہیبت طاری ہوئی، خوف کا شدید حملہ ہوا۔ میں بستر میں جا گھسا، جتنی قرآنی آیت آتی تھی پڑھ ڈالے، لیکن پھر نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی حرکت ہوئی۔ پڑھتے پڑھتے میں نہ جانے کب سو گیا۔ فجر کی اذانوں پر فون کی تیز بیل سے میری آنکھ کھلی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب ہو رہی تھی، جیسے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی بری خبر میری منتظر ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ میری والدہ کا فون تھا۔ انہوں نے روح فرسا خبر سنائی۔ میری بیوی کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ رات اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اسپتال لے کر آئے تھے۔ بیوی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ میں فوراً اپنے نگراں کو بتا کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ نکلتے ہوئے نہ جانے کیا جی میں سمائی، میں نے اپنا سارا سامان اٹھا لیا۔ وہاں پہنچنے تک معاملات سنبھل گئے تھے۔ بیوی کی جان تو بچ گئی تھی۔ جب بیگم کو گھر لے کر آیا تو میں نے اس سے دریافت کیا یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے بتایا رات 1-1:30 بجے نہ جانے کیوں درد اٹھا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی، اور پھر آہستہ آہستہ حالت غیر ہو گئی اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا ڈر رہا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کی بات نہیں مانی تھی۔ یہ میری زندگی کا بڑا بھیانک واقعہ تھا۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ قسمت میں پردیس تو لکھا ہی تھا۔ مجھے نذیر بھائی ٹکرا گئے اور انہوں نے مجھے اپنے پاس کام پر بلا لیا۔ ہفتہ 10 دن میں گھر کا چکر لگا لیتا ہوں۔ یاسین سے رابطے میں آج بھی ہوں، وہ وہی نوکری کر رہا ہے۔ اس نے بتایا میرے بعد سے اب تک اس جگہ پر کئی لوگ آ کر جا چکے ہیں۔